بسم اللہ الرحمن السلام علیکم دوستوں، ناول سرخ آنچل از قلم تانیہ طے قسط نمبر 10۔ عدیل کی وفات کو 2 دن گزر گئے مگر گھر کا ہنگامہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ افشین زحمل کو ایک پل بھی اپنے سامنے برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اور جب آج صبح اس نے پھر اسے ناشتے پر دیکھا جبکہ وہ پریشے عورت کے ساتھ ہی تھی، مگر پھر بھی اس کا خون کھول گیا۔ میرے بیٹے کے قاتل کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہی ہو تم دونوں، میری تکلیف کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ ایت اور پریشے پر وہ ایک دم چڑھ دوڑے، جنہوں نے زحمل کی وجہ سے لیٹ ناشتے کا پروگرام بنایا تھا۔ ایت نے تو ایک دم ہاتھ کھینچ لیا کہ وہ افشین کے تیور دیکھ کر ڈر گئی تھی، جبکہ پریشے نے غصے سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ بس کریں چچی، اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، جب کھانے بیٹھتی تو آپ آ جاتی ہیں۔ پریشے بولے تو افشین نے اسے حیرت سے دیکھا، تم اس کے لیے مجھ سے بد لگامی کر رہی ہو؟ اس کے لیے اچانک ہی خاموش بیٹھی زحمل کو انہیں تھپڑ مار دیا، جبکہ وہ تو حیران کن لڑکی تھی، ایک لفظ منہ سے ادا نہیں کرتی تھی۔ افشین، یہ کیا حرکت ہے؟ بھابھی اس کو باہر نکالیں، آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں اس کو یہاں دیکھنا ہی نہیں چاہتی، افشین چلائی، جبکہ سب خاموش سے رہ گئے۔ زحمل نے لقمہ یوں ہی چھوڑا اور اٹھی، کہیں نہیں جاؤ گی تم؟ پریشا نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تنزیلہ، اپنے بیٹی کو لگام ڈالو، ایسا نہ ہو کہ کچھ زیادہ غلط ہو جائے۔ یہ جہل بھوکے فقیر لوگوں کی حمایت کرنا بند کرے۔ اس لڑکی کا تعلق میرے بیٹے سے تھا، اسے تو اس نے مار دی، اب کیا سمجھ رہی ہے کہ سب کی ہمدردیاں اکٹھی کر کے یہاں سے پیسے بٹور گی تو میں اس کے عزائم سمیت اسے بھی آگ لگا دوں گی؟ وہ غصے سے چلائیں۔ تنزیلہ نے پریشے کو گھورا، جو کہ ماں کی اس حرکت پر اور بھی تاپ گئی۔ نکلو اس گھر سے۔ افشین پھر سے زحمل کو دھکا مار کر بولے، جس کے وجود میں ہمت جیسے نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس گھر میں سکون ملے گا یہ نہیں۔ اچانک ان سب کو پیچھے سے کسی کے دھڑنے کی آواز آئی، اور سیڑھیوں میں نائٹ ڈریس میں بے ترتیب سا وہ مندی آنکھوں سے اور الجھے بکھرے بالوں اور بے پرواہ لاپرواہ وجہ سے وہ ان سب کو دیکھ رہا تھا، جبکہ نیند کے برباد ہونے پر وہ دھاڑا تھا۔ سب نے ہی اس کو دیکھا۔ زحمل نے بھی ایک پل کو موڑ کر دیکھا، اور اس کی سرخ نظریں دیکھنے لگتی کہ سالار کی مندی آنکھیں پوری کھول گئیں۔ افشین نے اسے نوٹس نہیں لیا۔ چل نکل یہاں سے، اب یہاں کھڑی ہو کر اس کی بھی حمایت وصول کر گئی۔ افشین نچلے لہجے میں زحمل کے کان میں گھر آئی، وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ سالار اس معاملے میں انٹرفیئر کرے۔ زحمل چھوٹے قدم اٹھاتی وہاں سے جانے لگی۔ سالار نے آدھی سیڑھیوں سے جامپ لگا دیا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ پیچھے سے بولا، مگر زحمل نہیں رکی، جبکہ افشین نے مسکرا کر تنزیہ سالار کی جانب دیکھا اور گویا اس کو آگ ہی لگ گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلے سے بد لحاظی سے ان کے ساتھ پیش آتا تھا، یہ پھر وہ اس طرح اس کے ساتھ رویہ رکھتی تھی، بلکہ عدیل کی زندگی میں زحمل کے آنے کے بعد سے اس طرح ہو رہا تھا۔ سالار غصے سے زحمل تک پہنچتا کہ مدیہ نے سالار کا ہاتھ پکڑ، روک جاؤ، مت جاؤ۔ افشین مزید خفا ہو گئی، اور اچھا ہے وہ بچی اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے، مدیہ مدھم آواز میں بولے۔ زحمل وہاں سے نکل چکی تھی، جبکہ سالار حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ صرف چچی کی فضول ضد کی وجہ سے آپ لوگ اس لڑکی کو اس گھر سے نکال رہے ہیں، وہ سرخ چہرہ لیے غصے سے بولا۔ سالار، اسے آزاد رہنا چاہیے، افشین اسے یہاں سکون سے رہنے نہیں دے گی، مدیہ بولے، جبکہ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ سیدھی چلتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ سب وہاں سے کھڑے اسے اس گھر سے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ کچھ کھانے تو دیتی چچی آپ اسے۔ پریشے کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی، بیچ میں ہی بولے، بس چپ کی رہو، یہاں کھانا پینا حرام ہو گیا، اور اپنے بیٹے کی موت پر اس ڈین کو کھلاتی پھروں؟ افشین نے فوراً جھاڑ دی۔ سالار کے وجود میں اور بھی بے چینی سی بھر گئی۔ مدیہ نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا، وہ نہیں چاہتی تھی وہ افشین سے بدتمیزی کرے، جبکہ سالار کو دیکھ کر افشین کے لبوں پر مسکان آئی، اور اس کے بعد وہ وہاں سے اپنے روم میں چلی گئی، جبکہ زحمل وہاں سے جا چکی تھی۔ مدیہ نے سالار کا ہاتھ چھوڑ دیا، جاؤ چینج کر لو، میں ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ نہیں کھانا، بھوک نہیں ہے، اکھڑے ہوئے لہجے میں بولتا وہ واپس پلٹ گیا۔ سالار، مدیہ کو عجیب سا خدشہ ہو رہا تھا، کبھی اس نے اس کو روکا، سالار روک گیا مگر مڑا نہیں۔ میں یہ وعدہ سمجھوں کہ تم اس لڑکی کے پیچھے نہیں جاؤ گے۔ مدیہ کا سنجیدہ چہرہ ایک دم پلٹ کر اس نے دیکھا، اور چند لمحے ماں کو دیکھتا رہا، اور پھر بنا کچھ کہے اوپر چلا گیا، جبکہ مدیہ کے دل میں ڈر سا بیٹھ گیا۔ ہفتہ گزر گیا تھا مگر دوبارہ وہ لوگ نہیں آئے تھے۔ اپنے ہی گھر والوں کے سامنے بے عزت ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کبیر مرزا کون ہے، کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے، دیکھتا کیسا ہے، بس اتنا جانتی تھی وہ بہت امیر ہے، اور جس شخص نے اس کی محبت کی تذلیل کر دی اس سے کہیں زیادہ اونچا سٹیٹس رکھتا ہے، مگر ان لوگوں کا دوبارہ نہ آنا اس کو مذاق بنا گیا تھا۔ ابو کچھ بولتے نہیں تھے، جبکہ امی کے تانوں نے اس کا سکون برباد کر دی تھا۔ دوسری طرف پھوپھو بھی بھائی سے ملنے کے لیے اس پر ساری بات ڈال گئی تھی، اور ان کا بیٹا بھی اپنی حرکت چھپا گیا تھا، گویا وہ اپنوں میں تنگ ہو کر رہ گئی تھی۔
عجیب مذاق سا بن گیا تھا۔ وہ کمزور نہیں تھی مگر کمزور ہو رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں اکیلی چھت پر بیٹھی وہ اسی متعلق سوچ کے پیچھے آہٹ کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، جیسے برسوں بعد اس کو دیکھا تھا۔ وہ چند پل دیکھتی رہ گئی۔ اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ نین نے فوراً اپنا چہرہ موڑ لیا۔ کیا ہوا؟ وہ لوگ آئے نہیں؟ مجھے لگتا ہے نقلی جیلی لوگ تھے، تمہیں چوننا لگا کہ وہ کہہ لگا کر ہنسا، جبکہ نین کے گلے میں آنسو کا پھندا لگ گیا، مگر وہ بولی کچھ نہیں۔ نہ ہی اپنے ابڑنے والے آنسو اسے دکھایا۔ بلا وجہ تم میرا مقابلہ کرنے چال نکلی ہو نین۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ آئی تک کہ نین نے فوراً ہاتھ چٹک دیا۔ دور رہو مجھ سے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی گالوں پر آنسو لڑک گئے۔ ارے ارے تم تو رونے لگی۔ وہ پھر ہنسنے لگا۔ تم لڑکیوں کا بھی عجیب ہے، ضد پر مقابلہ کرنے چال پڑتی ہو مرد سے، پھر منہ کی کھا کر رونے لگتی ہو۔ اس نے سر جھٹکا۔ نین پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ میرا ایک جاننے والا تمہارے ساتھ سوٹ کرے گا، مجھے جتنا تو امیر نہیں ہے مگر تم لوگوں سے بہت بہتر ہے، کہو تو بات چلاؤں ادھر۔ وہ کمینگی سے بولا۔ نین کو لگا وہ ابھی زمین میں دھانس جائے گی۔ آنسو سے لبریز آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ یہ وہی لب تھے جو اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، یہ وہی چہرہ تھا جس کی مسکراہٹ میں اس کو دیکھ کر دگنا اضافہ ہو جاتا تھا، اور پیسے نے ہر چہرے پر نقاب سا اتار دیا۔ کیا وہ کسی پر یقین کرنے کے قابل رہ گئی تھی؟ بے بسی سے وہ سسک سی گئی، جبکہ مقابل کا چہرہ مسکان چھپا نہ سکا۔ رو مت، جس تیزی سے تم رشتوں کو ہاں کر رہی ہو جلدی تمہاری شادی ہو جائے گی، مگر افسوس ہوا کہ تمہیں تمہارے معیار جتنا شخص ہی ملے گا۔ اس کو روتا دیکھ وہ بولا، چلے جاؤ یہاں سے۔ نین نے ہمت کر کے آنسو صاف کیے۔ ارے چلا جاتا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے سیڑھیاں اتار گیا۔ چہرے پر فتح تھی، اگر اس کی وہ نخری نہ لگتی جو چند ماہ پہلے لگی، جس سے وہ خود کو بوجھ کو سمجھنے لگ گیا، تو وہ بھی تو اس کے جتنی ہی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلا، چیخیں مار مار کر روئے، اتنا روئے کہ اپنے دل سے اس ذلیل انسان کی ایک ایک بات نکال دے۔ گڈ ایوننگ سر۔ پی اے کی کال ریسیو کر کے اس نے سپیکر پر ڈال دی، جبکہ خود تیار ہونے لگا۔ ایوننگ، سنجیدگی سے بولا۔ سر آپ نے جس لڑکی کا کہا تھا وہ لڑکی ایدھی فاؤنڈیشن میں رہ رہی ہے 3 دن سے۔ پی اے کے الفاظ سے یہ تیزاب اسے تیزاب کی مانند ہی لگے۔ اس نے ٹائی جو باندھی تھی کھول کر ایک طرف پھینک دی۔ اس لڑکی کو وہاں سے اٹھاؤ اور میرے فلیٹ میں پہنچاؤ۔ شیشے میں اپنے ہی عکس کو گھورتے ہوئے وہ بولا۔ جی جیسا آپ چاہیں، پی اے نے کہا، اور کال ڈسکنیکٹ ہو گئی، جبکہ سالار تیار ہو کر نیچے آ گیا۔ آج ایک ڈائریکٹر کے ساتھ اس کی میٹنگ تھی۔ تبھی وہ شام میں گھر سے نکلنے کے لیے اپنے پورشن سے اترا۔ زین کے کمرے کی طرف نگاہ گئی تو ماتھے پر کئی بال سے پڑے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس ایک لڑکی کا غم اس کا بھائی کیوں نہیں بنا رہا تھا۔ بہرحال اس سے بعد میں بات کرنے کا سوچ کر وہ حال میں آ گیا۔ عارض اور کبیر ابھی بھی آئے تھے، جبکہ مرتضیٰ، شہاب، سکندر اور وجاہت بھی وہاں موجود تھے۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ جانتا تھا مرتضیٰ صاحب سوال ضرور کریں گے۔ ڈائریکٹر سے میٹنگ ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ یہ میراثیوں والا شوق کس دن پورا ہوگا تمہارا؟ وہ ذرا سختی سے بولے۔ سالار نے کبیر کی طرف دیکھا، جیسے ضبط کی انتہا پر، گویا وہ ابھی اٹھا کر پٹخ کر دے گا۔ بابا کیا ہو گیا؟ اس کا پروفیشن ہے۔ کبیر نے اس کی شکل دیکھ کر فوراً لقمہ دیا۔ ہاں تو سمجھاؤ اسے، بزنس میں آئے، یہ کیا چونچ رہے ہیں؟ اس کے رشتے کو جائیں گے تو یہ بتائیں گے کہ بیٹا ناچتا گاتا ہے؟ وہ بولے، جبکہ عارض نے اپنی ہنسی دبائی۔ سالار کا چہرہ سرخ تھا جیسے ابھی وہ پھٹ پڑے گا، مگر اپنی عادت کے برخلاف وہ یوں ہی کھڑا رہا۔ کبیر نے گہرا سانس بھرا۔ میرے رشتے کے لیے آپ کو ہلکان ہونے کی ضرورت ہے، مجھے جو پسند آئے گی میں شادی کر لوں گا، اس نے سرد موری سے کہا، اور سب کو چونک چھوڑ کر وہ مضبوط قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ پیچھے سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ کبیر بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا، جبکہ عارض نے اپنی کھنچائی سے پہلے جانا مناسب سمجھا۔ اس دن کے بعد بابا تو اس سے بات کر ہی نہیں رہے تھے، اور کبیر بھی صرف کام کی حد تک۔ ڈائریکٹر سے میٹنگ کر کے نہ جانے کیوں اس کا ڈرنک کا موڈ ہو گیا اور وہ اپنے فلیٹ میں آ گیا، جبکہ وہ یہ بھول گیا تھا کہ جذبات میں آ کر وہ پی اے کو کیا کہہ چکا ہے۔ بابا کی باتوں پر خون ہی کھول رہا تھا۔ جدید طرز کا بنا یہ فلیٹ بے حد خوبصورت تھا، تقریباً پورا گھر ہی کانچ کا تھا، گویا رومز 2 تھے اور دونوں ہی ٹرانسپیرنٹ سے لگتے تھے۔ شیشے کی دیواروں کی وجہ سے اندر کا باہر والوں کا سب نظر آتا تھا، جبکہ کچن تو اوپن ہی تھا اور وہ لانج میں بیٹھا ابھی بوتل کھول ہی رہا تھا کہ کلک کی آواز سے فلیٹ کا دروازہ کھلا اور پی اے ایک لڑکی کو اندر زبردست گھسیٹ لایا۔ سالار خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، نہ وہ حیران ہوا اور نہ ہی پریشان۔ اس نے گلاس میں ڈرنک ڈالی اور اس لڑکی کو دیکھنے لگا جس کی آنکھوں پر پٹی تھی اور وہ بے حد گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ گڈ ایوننگ سر، پی اے نے سالار کو دیکھ کر کہا، جس نے ساری لایا۔ جاؤ تم، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ زیمل آواز پر چونک کر آواز کی سمت دیکھنے لگی، جبکہ آنکھوں پر سیاہ پٹی تھی۔ سالار اس کی پہچان پر مسکرا دیا اور کھڑا ہوا۔ 8 قدم چل کر وہ اس کے مقابل آ گیا اور نرمی سے اس کی آنکھوں پر سے پٹی ہٹا دی۔ زیمل،
उस खूबरू मर्द को अपने सामने देख रहे थे जिसके हाथ में शराब का गिलास था और वो चेहरे पर मदम मुस्कुरान लिए खड़ा था। अचानक उसके वजूद में खौफ के साथ साथ नफरत से दौड़ गई और फिर वो हुआ जो होना तो नहीं चाहिए, मगर बेइख्तियारी में जैमल से ये अमल हो गया। उसका हाथ उठा और सालार के गाल पर खींचकर थप्पड़ लगा। सालार उस अफ्तार के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और ना ही वो कुछ ऐसा सोच रहा था। वो जैमल को एक दबूसी लड़की समझ रहा था जिसको लेकर उसके दिल में कोई ख़ास किस्म के जज्बात नहीं थे। हाँ, मगर उसे अपने घर वालों का रवैया उसके साथ समझ नहीं आया था और फिर उसका अपने घर जाने के बजाय ईदी फाउंडेशन चले जाना सालार को काफ़ी गुस्से में मुब्तला कर गया था और उसका इरादा भी इस हद तक था इस लड़की को इस फ्लैट में रहने की इजाज़त देगा। मगर खेल सारा पलट गया था। दूसरी तरफ जैमल उसे तरह उठाने और उसके फ्लैट में यूं लाने और फिर उसके हाथ में शराब का गिलास और अकेले घर में उसके साथ तन्हाई देकर सारे मतलब गलत अखाज करती गई, जिसकी वजह से उसका हाथ उठा था। आपका भाई पहले पागल ही था मगर उसकी बेबहू मैं इद्दत भी ख़त्म नहीं हुई मेरी अभी, और आपने इतनी नीच हरकत की। यहाँ मुझे उठवा कर लाने का क्या मकसद था आपका? आप क्या समझ रहे हैं अगर मेरी वाली वारिस नहीं कोई तो आप मेरा फ़ायदा उठाएंगे? लानत बेचती हूँ आप पर और आपकी इस सोच पर। जैमल गुस्से से तिल मिला उठी जबकि सालार के हाथ की गिरफ्त शराब के गिलास पर इतनी सख्त होती चली कि उस खामोश फ्लैट में छिनाके की आवाज़ के साथ गिलास उसके हाथ में ही फट गया, जिसके एवज कांच का बड़ा टुकड़ा उसकी हथेली में खड़ा हो गया। जैमल ये मंजर देखकर एकदम चिल्ला उठी। सालार ने सुर्ख नज़र से उसकी जानिब देखा। हाथ में क्या हुआ था वो अपने अंधे गुस्से में बिल्कुल नहीं देख सका। उसने जैमल की तरफ जिन नज़रों से देखा, जैमल अपनी गुज़श्ता हिम्मत पर कांप सी गई। थप्पड़ क्यों मारा तुमने? सर्द ठंडे बेचक बेलचक बेरहम लहजे में उसने सवाल किया। आपका हाथ? जैमल की आंखों में आंसू आ गया जबकि सालार ने उसके पास से अपना हाथ दूर कर लिया और हथेली में कांच देकर उसने एक झटके से कांच को हथेली से निकाला और दूर फेंक कर उसी खून आलूद हाथ से उसने जैमल का हाथ चकड़ लिया। तेज से खून हाथ से बहता जैमल के चेहरे पर लग रहा था। मैं पूछ रहा हूँ थप्पड़ क्यों मारा? वो दड़ा गोया थप्पड़ तो ज़ोर से नहीं लगा था मगर उसकी अना के बुलंद मेयार पर बड़ी ज़ोर से लगा था। मुझ बकवास बंद करो, सिर्फ इतना बताओ जितना पूछा है, तुमने थप्पड़ कैसे मारा मुझे? वो उसे घसीट कर दीवार से चिपका चुका था। जैमल कांप से गई, समझ नहीं आया क्या जवाब दे। सालार ने उसको इस सख्ती से जिगड़ा था कि जैमल के आंसू बहने लगे। वो इन आंसू को देखकर गुस्से से दूर हटा और ज़ोर से मुक्का दीवार में दे मारा। सारी बातों ने इकट्ठे होकर उसके अंदर जैसे आग से जला रही थी। जैमल एक बार फिर से कांप गई। वो हैरान नज़रों से उसके अमल को देख रही थी जो जैसे बेचैन हो गया था, बार बार उसी हाथ पर हिट कर रहा था। जैमल की हैरान नज़रें उस पर थी। गालों में छुपी उसकी उंगली का दुख नहीं था, दर्द नहीं था, अफशीन और दिल से वो इतना पटी थी कि अब उसे तकलीफ नहीं होती थी। मगर सामने वाले के अनाप पर एक थप्पड़ कितने ज़ोर से लगा था कि वो पागल सा हो रहा था। निकलो यहाँ से। अचानक उसने जैमल की तरफ देखा। जैमल जो बहुत गौर से उसको देख रही थी बुकला सी गई। मैंने कहा है दफ़ा हो जा। वो फिर से दौड़ा। आपका हाथ? जैमल रोने लगे जबकि सालार का दिमाग उसके रोने से और भी ख़राब हो गया। इससे पहले वो उठता जैमल डर कर दरवाजे की जानिब भाग गया। सालार उसे नज़रों से ही मार देना चाहता था। उसने दरवाज़ा खोला। बार बार उसके हाथ से बहते खून पर निगाह जा रही थी और जब उसके तासुरात में कमी नहीं आई तो वो खामोशी से बाहर निकल गई। बाहर वही आदमी खड़ा था जो उसे यहाँ लाया था। उसने गुस्से से और नफरत से उसकी तरफ देखा। मैडम आप कहाँ जा रही हैं? पीए उसके पीछे पीछे है। तुमसे मतलब? जैमल तड़क कर बोले। आप नहीं जा सकते। पीए ने नफ़ी की। तुम्हारे सर नहीं, मुझे दफ़ा होने का कहा। जैमल को रोना भी आ रहा था, साथ के साथ गुस्सा भी। समझ नहीं आ रहा ये कैसी ज़िंदगी है जो हर कुछ दिनों के बाद एक इम्तिहान लेने खड़ी हो जाती है। मैडम जब तक सर मुझे आर्डर नहीं दिए आप कहीं नहीं जा सकती। आप कुछ देर यहाँ वेट करें, अभी सर यहाँ से चले जाएंगे और सर ने मुझे ये ही आर्डर दिया कि आपको यहाँ ले आऊँ। आप यदि फाउंडेशन में नहीं रहेगी। पीए ने तफसील से बताया। तुम्हें ये तुम्हारे सर को मेरे कहें रहने ये ना रहने से फ़र्क। उसकी ज़ुबान तो तुला गई। पीए ने बहस के बजाय गन निकलकर उसकी पेशानी पर रख। जैमल लड़ सी गई। प्लीज़ मैडम आप खामोश रहें। वो बस इतना बोला और इधर उधर देखने लगा। जैमल में अगला लफ्ज़ बोलने की जरूरत नहीं हुई। तकरीबन आधे घंटे बाद धाड़ से दरवाज़ा खुला और वो इन दोनों के सामने बिगड़े तासुरात लिए वहाँ से गुजर कर चला गया। पीए खून में लात पड़ा उसको देखकर बुखलाया। मैडम आप अंदर जाएं। नहीं मैं नहीं जाऊँगी, जाने दो मुझे। जैमल ने मज़ाहमत की मगर वो उसे अंदर ज़बरदस्त धकेकर और बाहर से ला करके सालार के पीछे दौड़ा था। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।
شکریہ۔